اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لون اینڈ کریڈٹ ایکٹیویٹیز آف دا بینکس، یعنی کہ لون جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے بینکس ایڈوانس کرتے ہیں، اور کریڈٹ یعنی کہ وہ کس طرح سے لیتے ہیں ایکٹیویٹیز۔ اس یہ لون اینڈ کریڈٹ کی ایکٹیویٹیز یعنی کہ یہ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں بینکس، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں ڈسکس کہ کتنے ٹائپس کے بینکس ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کمرشل بینک، سینٹرل بینک، کوآپریٹو بینک، اسپیشلائزڈ بینکس۔ تو آج اب ہم دیکھیں کہ لون اینڈ کریڈٹ ایکٹیویٹیز آف اے بینک۔ Understanding banking a little more, the people deposit their surplus funds with the banks, and banks, beside providing security, pay interest to the depositors. کچھ لوگ ہمارے سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، سرپلس پیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ خرچ کرنے کے بعد ان کے پاس پیسے رہ جاتے ہیں، تو پھر وہ گھر میں نہیں رکھتے۔ پرانے زمانے میں گھر میں رکھا کرتے تھے، لیکن آج بینکس ان کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس رکھو، ایک تو سیکیور ہے، آپ کے پیسے موجود رہیں گے، سیکیور رہیں گے، کوئی چوری ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اوپر سے ہم ان کو جو ہے انٹرسٹ بھی دیں گے اگر ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے جو سرپلس فنڈس ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، وہ بینک کے پاس جمع کرتے ہیں، اور ایک سال کے بعد، کچھ مہینے کے بعد یا 2 سال کے بعد ان کو ایک قسم کا ریوارڈ ملتا ہے، دیٹ از نون ایز انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ The banks keep only a small portion of their deposit as cash with themselves. The balance of deposit is lent out to those who are in need of money. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بینکس جو ہے پیسے لیتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، تو اس میں سے وہ تھوڑا سا پورشن جو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور باقی جتنا بھی پیسہ ہے پھر جو بینک جو ہے وہ اس کو ایڈوانس کرتا ہے، لون دیتا ہے دوسرے لوگوں کو، جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو وہ لون دیتے ہیں، ایڈوانس دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک فریکشن، تھوڑی سی پیسے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی آئے گا بینک کے پاس، ہمیں پیسے دے دو، ہماری ایمرجنسی ہے، مجبوری ہے، تو اس کو سیکیورٹی کے طور پر بینک تھوڑے بہت پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں، باقی وہ لون میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ To make things simple, let us think that there is only one bank in the economy. Let the banking authority has decided that the cash reserve ratio is 20%, so the bank must give 20% of its current deposit in the form of cash to make cash payment to the person who come to withdraw. چلو یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے، اس میں یہ ایگزامپل دی گئی ہے، چلو بینکس نے ایک رول بنایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 20% جو ہے 20% جو ہے اس پیسے کا اپنے پاس موجود رکھیں گے جو ہمارے پاس کسی نے ڈپازٹ کروا کے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ 20% پیسے وہ اپنے پاس رکھیں گے، اگر 1 لاکھ ہوگا تو اس کا 20%، 20,000 بنتے ہیں، تو وہ رکھیں گے اپنے پاس، ٹھیک ہے، اور باقی 80,000 جو ہے وہ ایڈوانس میں کریں گے، لون دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسٹیپ 1، اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اے پرسن کالڈ اے ڈپازٹس 100 in the bank. ایز اے رزلٹ دا بینکس ڈپازٹ انکریز بائی 100۔ چلو یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ اگر ایک شخص نے 100 روپے بینک کے پاس جمع کروایا، تو بینک کی ڈپازٹ کتنی ہو گئی؟ 100 روپے۔ ایز پر دا رول دا بینک کیپس 20% آف 100 ایز کیش۔ تو اس کے بعد اگر یہ رول ہے کہ اس کو بینک کو 20% اپنے پاس رکھنا ہے ایز کیش، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ 20 روپے رکھیں گے اپنے پاس موجود، ٹھیک ہے۔ سو دا بینک کیپس 20% ٹو میک کیش۔ ناؤ اس کے بعد جو 80 روپیز بچتے ہیں، 80 روپے بچتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو بینک جو ہے وہ اس کو لون میں دے دیں گے، ٹھیک ہے، بینک جو ہے وہ اس کو ایڈوانس کریں گے، لون دے دیں گے، کسی کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اسٹیپ 1 کمپلیٹ۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسٹیپ 2۔ اسٹیپ 2 میں پڑھیں گے اے پرسن کالڈ B approaches the bank to take the loan of 80. After the bank gives him this loan, it can claim the amount from B in future. This means that by giving loan to person B, banks can create another deposit of 80. Now calculate the total deposit with the bank. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ہماری سوسائٹی میں دوسرا آدمی ہے جس کا نام ہے بی، تو اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ بینک کے پاس آتا ہے کہ مجھے لون دے دو، اور بینک نے اس کو 80%، 80 روپے جو ہے وہ لون پہ دے دیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے اس کو پہلے اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے،
ٹھیک ہے، اس کو اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے اسی بینک میں، پھر بینک کہتا ہے اس کو کہ آپ کے جو یہ لون ہے یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اٹ مینس کہ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب اب جو ہے اب جب اس کو لون ملا 80 روپیز، تو بینک اس کو کبھی بھی فیوچر میں آگے آنے والے دنوں میں، سالوں میں، اس کو وہ 80 روپے مانگ سکتا ہے، اس کو وہ کلیم کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہمارے اتنے پیسے ہیں۔ دس مینس دیٹ بائی گیونگ اے لون ٹو پرسن بی دا بینک کین کریٹ اندر ڈپازٹ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اس کو پہلے ڈپازٹ کرنا پڑے، جو ہے اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرسٹ پرسن، سو اس کے بعد جب اس کے بعد جو ہے اب اسی بینک نے اس پرسن بی کے اکاؤنٹ میں 80 روپے ڈالے اور وہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو گئے، تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ بینک کے پاس ٹوٹل ڈپازٹ کتنا ہو گیا، ایک تو پہلے وہ 100 روپے جو کسی شخص نے باہر آ کے ڈپازٹ کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس شخص نے جس نے لون لیا تھا اس کا بھی پیسہ اسی بینک میں ڈپازٹ ہو گیا 80 روپے۔ اٹ مینس کہ ٹوٹل ڈپازٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بینک کے پاس ہے وہ ہے 180 روپے، ٹھیک ہے۔